جنت المؤمنین ونار المنافقین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا نعرہ صلوات دربار دین میں بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ بی بی فرماتی ہیں زینب ہے میرا نام علی کی ہوں میں زینت مخلوق میں بخشی ہے ہمیں رب نے فضیلت دکھلانے پہ آ جاؤں اگر ہوں ہے جلالت خطبوں سے الٹ ہوں گی تیرا تخت حکومت خوش ہے تو مجھے دیکھ کے پابند رسل ہوں مت بھول کے عباس دلاور کی بہن ہوں اس کے بعد بی بی اپنا تعارف کراتی ہے کہ ہم کون ہیں تو نے ہمیں اسیر کر لیا ہماری چادریں چھین لی لیکن ہم رہیں گے تو رہے گا بی بی فرماتی ہیں نانا کو میرے رب نے رسالت سے نوازا بابا کو میرے تاج ولایت سے نوازا بھائی کے جنہیں شان امامت سے نوازا ہے شکر خدا کا ہمیں عزت سے نوازا مہلت ہو تو اوقات سے باہر نہیں ہوتے نوکر کبھی شاہوں کے برابر نہیں ہوتے بی بی فرماتی ہیں میں اس کی نواسی ہوں جو سلطان عرب ہے میں اس کی ہوں بیٹی جو علی مرضی رب ہے ماں وہ ہے جو دارین کی خلقت کا سبب ہے دنیا میں میرا مد مقابل کوئی کم ہے ہم مرتبہ صورت والراس لگوں گی پرچم جو اٹھا لوں گی تو عباس لگوں گی بی بی فرماتی ہیں کہ اٹھی ہوں علی بن کے میں وعدے کو نبھانے نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے آئی ہوں تیرے گھر تیری اوقات بتانے لگ جائیں گے سب آج تیرے ہوش ٹھکانے بولوں گی تو آئے گی صدا قہر جلی ہے سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ منبر پہ علی ہے اس کے بعد بی بی اپنا حیدر لہجہ دکھاتے ہوئے فرماتی ہے لہجے میں میرے لہجہ حیدر کا اثر ہے سینے میں میرے فاتح خیبر کا جگر ہے نہ خوف لشکر کا نہ تلوار کا ڈر ہے میں کون ہوں کیا ہوں کہاں تجھ کو خبر ہے نہ تیری حکومت نہ تیرا نام رہے گا قبضے میں میرے حشر تلک شام رہے گا سب خاک میں مل جائیں گے بیعت کے ارادے بھائی سے کیے تھے جو نبھاؤں گی میں وعدے کانٹے میری راہوں میں تو جتنے بھی بچھا دے یہ بات مگر یاد رہے ماوی آزادے ایک زلزلہ برپا در و دیوار پہ ہوگا اب شاہ کا ماتم تیرے دربار پہ ہوگا بی بی فرماتی ہے تقریر کے ہر لفظ کو تلوار کروں گی پھر تخت حکومت پہ تیرے وار کروں گی بیعت کے عقابوں کو گرفتار کروں گی میں ایسی قیامت سے دربار کروں گی اب چین سے سونے نہ تجھے جاگنے دوں گی میں شام سے باہر نہ تجھے بھاگنے دوں گی اس کے بعد بی بی فرماتی ہے یہ ذکر ہمارا تو مٹا ہی نہیں سکتا تو منزل تو میری پا ہی نہیں سکتا تو سر میرے بھائی کا جھکا ہی نہیں سکتا کچھ کر لے مگر ہم کو ہرا ہی نہیں سکتا وہ حال کروں گی سدا بدحال رہے گا تو تخت نشین ہو کے بھی کنگال رہے گا بس نہ رونے والی حسین کی بہن نہ گھبرانے والی علی کی بیٹی قبر فاطمہ زہرا پر کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی اماں میں کبھی نہیں گھبرائی اماں میں نے مدینہ چھوڑا میں نہیں گھبرائی اماں 40 گھروں کے دروازوں کو بند دیکھا
دو محرم کو میں کربلا وارد ہو گئی. کربلا سے میرے حسین کے لہو کی خوشبو آ رہی تھی. اما میں نہیں گھبرائی. اما 7 محرم کو ہم پر پانی بند ہوا. اما میں نہیں گھبرائی. اما 9 محرم کی شب آ گئی. میرے بھائیوں کی زندگیوں کی آخری رات آ گئی. اما میرے اکبر کی زندگی کی آخری رات آ گئی. اما میں نہیں گھبرائی. اما عاشور ڈرتی رہی. میں نہیں گھبرائی. اما میں نے اپنے جوان بیٹے کو جیسے 18 سال پردوں میں پالا تھا. اما میرے علی اکبر نے آخری آزان دی. اما میں سنتی رہی لیکن اما میں گھبرائی نہیں. اما میرا اکبر مارا گیا. اما میرے حسین کے گلے پر خنجر چلتا رہا. اما میں نہیں گھبرائی. اما میرے اصغر کو تیر لگا. اما میں نے اونو محمد حسین پر قربان کر دیے. نہ اونو محمد کی لاشوں کو دیکھا نہ تو روئی. لیکن اما میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جب زینب لرز گئی. جب زینب کے سر سے آسمان ہٹ گیا. جب زینب کے پاؤں سے زمین ہٹ گئی. اما میں روئی بھی اور گھبرائی بھی. قبر زہرا ہلی اور آواز آئی میری ام المصائب بیٹی. نہ آپ حسین کے لاشے پر روئی. نہ آپ حسین کا لاشا دیکھ کے گھبرائی. نہ اکبر کے سینے میں برچھی لگی آپ نہیں روئی. علی اصغر کے گلے میں تیر لگا آپ نہیں روئی. عباس کے بازو کٹ گئے آپ نہیں روئی. قاسم کے ٹکڑے ہوئے آپ نہیں روئی. اونو محمد مارے گئے آپ نہیں روئی. نہ بازار شام میں روئی نہ دربار شام میں روئی. زینب تو روئی تو روئی کہاں. میری ام المصائب بیوی نے جواب دیا اما شام میں غریبہ تھی. اما میرے بھائی مارے گئے.